دوستو اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے ایسے حالات کی وجہوں میں سے ایک بڑی وجہ ان کا سائنس اور ٹیکنالوجی میں پچھڑنا بھی ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کا سنہرا دور بھی تھا جب مسلمانوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں کافی کام کیا، لیکن وقت کے ساتھ وہ پچھڑتے گئے۔ اب تو بہت سے مسلموں کو خود ہی پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے سائنس سے لے کر ریاضی تک ہر فیلڈ میں بڑے کام کیے ہیں۔ آسمان میں اڑان بھرنے سے لے کر زمین پر بڑی بڑی عمارتیں، اسپتال بنانے تک مسلمانوں نے دنیا کو بہت کچھ دیے ہیں۔ مسلمانوں نے ہی دنیا کو گنتی کا طریقہ سکھایا۔ اگر مسلمان دنیا کو گنتی کا طریقہ نہیں سکھاتے تو آج بھی یورپ اور باقی دنیا پتھروں پر گنتی گن رہی ہوتی۔ دوستو، مسلمانوں کے ان کاموں سے دنیا کو واقف کرانے کی کوشش کے تحت ہم نے یہ ویڈیو سیریز شروع کی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیو دیکھیں اور شیئر کریں تاکہ دنیا مسلموں کی دین کے بارے میں جان سکے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو وائرل کرنے میں ہماری مدد کریں گے۔ دوستو، ٹیلنٹڈ مسلمز کی سیریز میں آج آپ جانیں گے سائنس کے ایک اہم راز کو۔ اس راز کے بارے میں قرآن میں بہت پہلے ہی صاف طور پر بتا دیا گیا ہے۔ بعد میں سائنٹسٹوں نے اس چیز کو ثابت کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ راز ہے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ آخر کیسے بنی۔ پہلے ہم جانتے ہیں کہ دنیا بننے کے بارے میں سائنٹسٹوں کا کیا دعویٰ ہے۔ 1927 عیسوی میں بیلجیم کے سائنٹسٹ جارجس لمائٹر نے بگ بینگ کی تھیوری دی تھی۔ بگ بینگ کا مطلب ہے بہت بڑا دھماکہ۔ اس تھیوری کے مطابق ہماری پوری کائنات ایک گیند میں سمٹی ہوئی تھی۔ اس گیند کے اندر گیس، انرجی اور پارٹیکل یعنی چھوٹے چھوٹے ذرات بھرے پڑے تھے۔ بعد میں یہ گیند نما چیز دھیرے دھیرے پھیلنے لگی۔ اس گیند کے پھیلنے کی وجہ سے اس کے اندر کی چیزیں نکلتی رہیں۔ ان چیزوں سے زمین، آسمان، تارے اور ہماری پوری کائنات بنی۔ اب آئیے سمجھتے ہیں کہ قرآن میں کیسے ان چیزوں کے بارے میں صاف بتایا گیا ہے۔ قرآن کی 41ویں سورت کا نام ہے حامیم۔ اس کی 11ویں آیت کچھ اس طرح ہے: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے دھوئیں اور زمین کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ یا تو خوشی خوشی الگ ہو جاؤ یا پھر زبراً الگ ہونا پڑے گا۔ اس پر زمین اور دھوئیں نے خوشی خوشی الگ ہونا قبول کیا۔ یہاں پر جو دھواں ہیں وہ اس گیند نما چیز کے لیے ہے جس کے بارے میں بگ بینگ تھیوری میں بتایا گیا ہے کہ اسی سے زمین، آسمان، تارے اور پوری کائنات بنی ہیں۔ یعنی قرآن میں اس گیس کے گولے کے بارے میں صاف بتا دیا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ اسی سے زمین، آسمان وغیرہ الگ ہوئے۔ بگ بینگ سے پہلے زمین، آسمان، تارے اور کائنات سبھی ایک جگہ سمٹے ہوئے تھے۔ کہہ سکتے ہیں کہ اس گیند نما چیز کے اندر یہ سبھی چیزیں سمائی ہوئی تھیں جو بعد میں الگ الگ ہوئیں۔ اس کے بارے میں قرآن کی 21ویں سورت میں صاف بتایا گیا ہے۔ قرآن کی 21ویں سورت کا نام ہے الانبیاء۔ اس میں کل 112 آیت ہیں۔ 30ویں آیت کچھ اس طرح ہے: اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ اس کا مطلب ہے کیا کافروں نے غور نہیں کیا کہ زمین اور آسمان پہلے جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں الگ الگ کر دیا
यहाँ एक चीज़ क्लियर कर देना बेहतर होगा कि काफिरों का मतलब वो लोग हैं जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए थे। तो दोस्तों, इस सूरत की 30वीं आयत से ये भी क्लियर हो गया कि ज़मीन, आसमान, तारे, गैलेक्सी, प्लेनेट, यानी हमारी कायनात, हमारी दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, ये सब एक गेंदनुमा गैस के गोले के अंदर सिमटी हुई थीं और बाद में ये चीज़ें अलग अलग हुई, जिसका दावा बिग बैंग थ्योरी में किया गया है। दोस्तों, काफ़ी पहले तक ये माना जाता था कि हमारी जो दुनिया है वह इकलौती है, यानी उसके अलावा कोई और दुनिया नहीं है। लेकिन बाद में साइंटिस्टों ने साबित किया कि हमारी दुनिया, हमारी जो ज़मीन है या हमारी कायनात है, उसकी तरह और भी कई कायनात हैं, कई दुनिया हैं, कई प्लेनेट हैं, कई गैलेक्सी हैं। इस चीज़ को कुरान की पहली सूरत यानी सूरह फातिहा में भी साफ साफ तौर पर बताया गया है। सूरह फातिहा की दूसरी आयत में इस बारे में बताया गया है, जो इस तरह है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका मतलब है सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों यानी सारी दुनिया का मालिक है। इससे साफ़ हो जाता है कि हमारी पूरी कायनात के अंदर एक ही दुनिया नहीं है, बल्कि कई दुनिया हैं। एक ही प्लेनेट, एक ही गैलेक्सी, एक ही तारे नहीं हैं, बल्कि ये कई हैं। यानी कुरान में भी इस चीज़ को साफ़ कर दिया गया है। दोस्तों, इसके साथ ही हमारा यह वीडियो ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।